ہم بھی اللہ کی نصرت کے مستحق ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کی نصرت اور مدد بظاہر محسوس نہیں ہوتی تو ہمیں اس پر الجھن ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود کیوں ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آ رہے ہیں، کیوں اللہ کی نصرت نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے کیوں مدد نازل نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا یہ سمجھنا ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے، ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو مسلمان کہلائیں گے یا مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوں گے ان کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی، اور ایسا اگر ہم نے سمجھا تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ہم کم علمی اور کم فہمی میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صفات پر وعدہ فرمایا ہے، جس کے اندر وہ صفات ہوں گی اس کے ساتھ یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، مشہور آیت مبارکہ ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے۔ اس میں حصر ہے، یعنی جیسا ہم اردو میں کہہ رہے ہیں تم ہی سربلند رہو گے، ایسا نہیں کہ یہ ہم ترجمے میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہوں، بلکہ قرآن کی آیت کا مفہوم یہی ہے۔ عربی جاننے والے اور عربی گرامر جاننے والے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حصر ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان رہو۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب علیہ الرحمہ نے، جو ایک بزرگ بھی تھے اور اچھا کلام کہنے والے شاعر بھی تھے، اور نصیحت کو اور دین کی باتوں کو نظم میں کہتے تھے، نظم میں بیان کرتے تھے، انہوں نے اس کا خلاصہ بیان فرما دیا اس آیت مبارکہ کا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے غلبے کا، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، اور اگر غلبہ حاصل نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایمان میں کمی ہے۔ پھر جو تو غالب نہیں کچھ ہے کسر ایمان میں، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ہمارے اندر ایمان پورا ہوگا تو اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے رہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور بھی چند صفات ذکر فرمائی ہیں، جس میں صبر اور تقوی کی صفت خاص طور پر ذکر فرمائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی سازشیں تدبیریں تم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گی، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب کو اللہ گھیرے ہوئے ہے، سب کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، کوئی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اس سے پہلے سے مضمون یہی ہے وعدے کا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا، وعدہ کس سے فرمایا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ذات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے باپ مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے اور فلاں خاندان کے تھے، شیخ تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کی اولاد بھی ہو تو اولاد خاندان کی بنیاد پہ نہیں چلتا، معاملہ تو صفات کی بنیاد پہ چلتا ہے، ایمان کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ ورنہ بنی اسرائیل بھی انبیاء کی اولاد ہیں، لیکن بنی اسرائیل جب راستے سے ہٹ گئے تو نبیوں کی اولاد ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ تو اللہ نے کس سے وعدہ فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔
جو ایمان اور عمل صالح اختیار کریں گے اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا، اور یہاں بھی وعدہ تاکید کے ساتھ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ضرور بضرور زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا، خلافت عطا فرمائے گا، اقتدار عطا فرمائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر بھی عربی جاننے والے جانتے ہیں لام تاکید ہے اور نون تاکید ہے، جس کے اندر تاکید کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے خلافت سے سرفراز کیا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین پر عمل کرنے کی طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ پوری عطا فرمائے گا، اس کا غلبہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ جب مکے میں تھے مسلمان خوف کی حالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، پیس دیں گے۔ مٹھی بھر مسلمان تھے، کتنی تعداد تھی مسلمانوں کی، گنے چنے مسلمان تھے، اگر سارے عرب کے لوگ مار دیتے ختم کر دیتے تو سارے مسلمان ختم ہو جاتے، کوئی ایک بھی نام لینے والا نہ رہتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو مسلمانوں کی تعداد 40 کو پہنچی، تو پھر حرم میں آ کے نماز ادا کی، ورنہ حرم میں نماز ادا کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد بھی گنے چنے مسلمان تھے، چھپ کے بھاگتے تھے، حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اپنا وطن چھوڑ کے عرب چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینے میں رہے، پھر بدر میں گئے تو 313 مسلمان اس وقت تھے، اور بھی مسلمان تھے لیکن وہ مدینے میں تھے، وہ ساتھ میں نہیں تھے، اور اس وقت معرکے میں صرف 313 معرکے میں تھے، اور صورتحال ایسی تھی کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور میں عرض کیا، اے اللہ یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو آج تیرے راستے میں لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہے، اور اگر آپ اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیں گے تو ہرگز کوئی عبادت کرنے والا روئے زمین پہ نہیں رہے گا۔ ان تہلک هذه العصابة لن تعبد ابدا، اگر آپ اس گروہ کو آپ ہلاک کر دیں گے تو ہرگز آپ کی عبادت زمین میں نہیں کی جائے گی، کوئی روئے زمین پہ آپ کی عبادت کرنے والا نہیں رہے گا۔ کتنے تھے؟ 313 تھے، صرف 313، اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔ پھر اس کے بعد بھی خندق کی جنگ تھی، تو خندق کی جنگ میں مسلمان مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور مسلمانوں نے خندق کھود کے اپنا بچاؤ کیا، اس لیے کہ باہر 10-12 ہزار کا لشکر تھا، پورے قبیلے مل کے آ گئے تھے، اور سب نے اب متحدہ طور پہ حملہ کیا تھا، ساری دنیا گویا متحد ہو گئی تھی اس وقت کی، مگر اللہ تعالیٰ نے پھر نجات عطا فرما دی، خوف سے امن دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی وعدہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور، یہاں بھی وہی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے ضرور بضرور تبدیل کرے گا۔ خوف کے بعد امن کے حالات آئیں گے، ڈر کے بعد چین و سکون کے حالات آئیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ جو کفر کرے گا وہ نافرمان ہوگا، وہ ہماری اطاعت سے خارج ہوگا، ہماری بندگی کے دائرے سے باہر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ آج حالات اس وجہ سے ہیں کہ یہ امت بغاوت کے راستے پر لگ گئی ہے۔ ایک ہے غلطی کا ہو جانا، غلطی کا ہو جانا اتنا برا نہیں ہے، غلطی کے ہو جانے پہ بھی اللہ کی نصرت اور مدد وقتی طور پر روک لی جاتی ہے، توبہ کرنے پہ پھر مدد آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے بھی اللہ نے کچھ نمونے دکھائے ان کی زندگی میں ہمیں۔ بدر احد کے میدان میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی، اور وہ یہ کہ ایک جگہ حضور نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، اور ابھی وہ ہٹنے کا وقت نہیں آیا تھا، انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، تو پھر 70 مسلمان شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے۔ ایسے ہی حنین میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی کہ مسلمانوں کی نظر اپنی تعداد پہ چلی گئی، اللہ پہ نظر کرنے کے بجائے تعداد پہ نظر کر لی
کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور حنین میں مسلمان 10-12 ہزار کی تعداد میں تھے، تو مسلمانوں کے دل میں آیا۔ بدر میں 313 تھے، کوئی ہم کو کچھ نہیں کر سکا۔ احد میں ہم چند ہزار تھے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کر سکا، اور اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو ہماری تعداد 10-12 ہزار کی ہے، اتنی بڑی تعداد کو کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ایمان والوں کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے گویا یوں فرمایا کہ بندو تمہاری نظر میرے اوپر ہونی چاہیے، تعداد پہ کیا ہے؟ میں تم 313 تھے تو میں نے غالب کیا، اب کیا 12,000 ہونے سے غالب آ جاؤ گے تم؟ پھر اللہ نے نمونہ دکھا دیا۔ کیسا نمونہ دکھایا؟ دشمن نے ایسے تیر برسائے کہ پورا کا پورا لشکر میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور باقی سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ثم ولیتم مدبرین، قرآن کہتا، پھر اس کے بعد اللہ نے سکینت نازل کی، پھر ایمان والے آ گئے، جمع ہو گئے، اللہ نے غلبہ دیا، مگر بتایا دیکھو نافرمانی کرو گے تو پھر نافرمانی سے مدد رک جائے گی، غلطی سے مدد رک جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہاں اس آیت میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ لیکن آج نافرمانی اور غلطی نہیں، آج امت میں بغاوت عام ہو رہی ہے، اور بغاوت کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی، بغاوت کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی۔ ایک ہے انسان سے غلطی کا ہو جانا، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، توبہ کرتا ہے انسان، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پکڑ بھی ہوتی ہے تو وقتی پکڑ ہوتی ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، ایک ہے غلطی کا ہو جانا، انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے زبان کی حفاظت نہیں کر سکا، اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت نہیں کر سکا، انسان پھسل گیا، یہ غلطی ہے۔ اور ایک ہے بغاوت، جانتے بوجھ کے نافرمانی کرنا، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے نافرمانی کرنا۔ آج امت میں بہت سی نافرمانیاں ایسی ہیں کہ جس کے متعلق لوگوں نے گویا طے کر لیا ہے نعوذ باللہ کہ ہمیں کرنا ہے۔ ارے بھائی سب معلوم ہے بھائی، وہ سب رکھو، مگر ہم کو ایسے ہی کرنا ہے۔ شادی بس قاضی صاحب کے خطبے کی حد تک اسلام رہے، اور زیادہ سے زیادہ مسجد کی حد تک اسلام رہے، ایمان رہے۔ ارے بھائی یہ جو آپ کر رہے ہیں غلط ہے، وہ سب معلوم ہے ہمارے کو، مطلب سب معلوم ہے، مگر ہم کریں گے اللہ کی نافرمانی۔ میرے دوستو یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ایک تو ہے انسان سے غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، انسان سے پھسل جائے، انسان کمزور ہے، انسان ہے ہی خطا کا پتلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے۔ خطا ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن یہ غلطی اور خطا نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ آدمی جانتا ہے، مانتا ہے، آدمی کو معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آدمی کو معلوم ہے یہ دین کے خلاف ہے، مگر پھر بھی بول رہا ہے کہ میں تو باز نہیں آؤں گا صاحب، کسی صورت میں باز نہیں آؤں گا، باجا ایسا بجاؤں گا کہ سارے محلے کی نیند حرام ہو جائے، میں آرکسٹرا رکھوں گا، میں گانا بجانا رکھوں گا، میں نیم برہنہ قسم کی لڑکیوں کو بلاؤں گا، بے پردگی کروں گا۔ واقف نہیں ہے، نہیں جانتا آدمی، معلوم نہیں ہے آدمی کو، ایسا نہیں ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ اور اگر کوئی بولنے والا بول دے تو اول تو بولنے کی ہمت نہیں کر سکتے لوگ بہت سے، اور بہت سی جگہوں پر، اور اگر کوئی کسی درجے میں بول دے اور کسی درجے میں بھی اظہار کر دے صاحب کے سامنے، بڑے آدمی ہیں ان کے سامنے بول دے سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، سب معلوم ہے، بس آپ وہیں رہیے۔ لہذا اب آپ کی حد وہی ہے۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی کی بہت پرانی بات سناتا ہوں۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی نقشبندی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، اور حیدرآباد میں بھی کئی سال گزارے انہوں نے، پولیس سیکشن سے پہلے کا جو زمانہ تھا جبکہ یہاں مشائخین تھے، بہت سے اللہ والے تھے، یہاں انہوں نے ایک وقت گزارا۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی ایک ملفوظ میں فرماتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے یہ بات کہی، آج سے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس وقت حضرت شاہ یعقوب صاحب نے فرمایا تھا، ان کے ملفوظات میں یہ کتاب حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے، ان کا یہ ملفوظ نقل فرمایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ آج مسلمان ایسی شادیاں کرتا ہے کہ گویا اعلان لگا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، سب کو آنے کی اجازت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
50 سال پہلے ہمارا بچپن، 50 سال بھی نہیں ہوئے، ہم نے اپنا بچپن دیکھا کہ مسلمان عورت کا رکشا بھی کپڑے کا پردہ لگائے بغیر نہیں نکلا کرتا تھا۔ وہ زمانہ تھا، وہ زمانہ، اس زمانے میں حضرت شاہ یعقوب صاحب نے یہ بات فرمائی تھی، اگر آج کے زمانے کے حالات دیکھ لیتے تو حضرت کیا فرماتے پتہ نہیں کیا فرماتے۔ ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، یا یہ معلوم نہیں ہے کہ بھئی یہ کھلی نافرمانی ہے، یہ کھلا ہوا ناجائز کام ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی مخلوق کو ایذا، سب معلوم ہے، مگر معلوم ہونے کے بعد بھی آدمی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج امت ایسے گناہوں میں مبتلا ہے، خطا میں نہیں ہے، پھسل نہیں جا رہے ہیں، لغزش نہیں ہو رہی ہے انسانی، یہ تو انسانی کمزوری ہے، یہ ڈھٹائی، یہ بغاوت، یہ شیطانی صفت ہے، یہ شیطانی صفت ہے۔ خطا کا ہو جانا، لغزش کا ہو جانا، پھسل جانا، غلطی کا ہو جانا، یہ انسانی کمزوری ہے، یہ انسان سے ہوتی ہے، جیسے حضرت آدم سے ہو گئی اور انہوں نے فوری اللہ سے توبہ کی، دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، اگر آپ نے نہیں بخشا اور رحم نہیں کیا تو ہم خسارے اور نقصان میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا، ثم اجتباہ، اللہ نے انہیں اپنا چنا ہوا بندہ بنا لیا اللہ نے۔ لیکن ایک غلطی شیطان کی تھی، شیطان کی غلطی سرکشی کی تھی، بغاوت کی تھی، جانتے بوجھتے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہہ دیا کہ اخرج انک رجیم، نکل جا تو مردود ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو کیفیت ہماری ہے، ہماری کیفیت صرف غلطیوں کی نہیں ہے، ہماری امت کی ایک بڑے طبقے میں کیفیت بغاوت کی ہے، جانتے بوجھتے ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی کی ہے، اور یہ ڈھٹائی کے ساتھ نافرمانی بغاوت ہے، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے۔ بتاؤ ایسی صورت میں کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اور دیکھو، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی پارٹی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی ملک کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی لیڈر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہیں آگے فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ مت سمجھو کہ کوئی اللہ کو عاجز کر سکتا ہے، کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے، کوئی اللہ کو ناکام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی زمین میں ایسا نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، نافرمانی سے بچو گے، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو گے، جمے ہوئے رہو گے اپنے دین کے اوپر، تو دشمن کی تدبیریں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، سازش کر رہے ہوں گے، منصوبے بنا رہے ہوں گے، پلاننگ کر رہے ہوں گے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، مسلمانوں کے اوپر ناکردہ گناہوں کا بوجھ ڈالنے کی، مسلمانوں کو ذلیل رسوا کرنے کی، سب کچھ کر رہے ہوں گے، تمہارا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں تک، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے، وہ اللہ کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ تم کو کوئی بات معلوم ہوتی ہوگی، اللہ کو ہر بات معلوم ہے، ان کی ہر سازش معلوم ہے، ان کی ہر پلاننگ اللہ کو معلوم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اللہ میاں کچھ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو احاطے میں لیے ہوئے، گھیرے میں لیے ہوئے، وہ پوری طرح اللہ کے گھیرے میں ہیں وہ۔ مگر بات بس یہ ہے کہ تم ہم کو راضی کرو تو پھر ہم ان کو ناکام کریں گے، اور اگر تم ہم کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرو گے تو پھر ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے کہ پھر وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف سے مسلط ہوں گے، وہ اللہ کی طرف سے مسلط ہوں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَغُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ وعدے ہیں وہ ایمان کے اوپر ہیں، وہ صبر کے اوپر ہیں، وہ تقوی کے اوپر ہیں، وہ نماز کے اوپر ہیں، وہ زکوٰۃ کے اوپر ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ دیکھیے آپ، جہاں سے ہم آیتیں سنا رہے ہیں تو وعدے ایسے ہیں کہ جو تاکید کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں ضرور بضرور اللہ مدد کرے گا ان کی، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔
ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت قوت والا، بہت زبردست اور غلبے والا ہے۔ اور وہ کون ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے، جن کی اللہ مدد کرے گا؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دے دیں، اختیار دے دیں تو کیا کریں گے؟ ہاں، سال نو کی طرح تقریب بنائیں گے، باجے بجائیں گے اور جو ہے پٹاخے چھوڑیں گے اور ناچیں گے سڑکوں کے اوپر؟ نہیں، اقام الصلاۃ، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ یہ حرکتیں نہیں کرتے، وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور رسول کی اطاعت کریں گے اور امر بالمعروف کریں گے اور نہی عن المنکر کریں گے۔ تو ایمان پر، نماز پر، زکوٰۃ پر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر، صبر پر، تقوی پر، اللہ نے ان صفات کے اوپر اللہ نے وعدہ فرمایا مدد کا، کامیابی کا، اور ان صفات کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات بدلے تو دنیا کے اور لوگوں کے لیے دوسرا قانون ہے، ہمارے لیے دوسرا قانون ہے بالکل۔ جو اپنے کو مسلمان کہے اس کو ان صفات کو اختیار کرنا پڑے گا، اگر اس کو اختیار کریں گے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ان صفات کو اختیار نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ دوسروں کو لے آئے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تم منہ پھیر کے جاؤ گے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تم روگردانی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، ہم عمل کریں گے کامیابی ملے گی۔ حالات بہت ہی تشویشناک ہیں، مگر اس تشویش کا اثر ہماری اپنی زندگیوں کی اصلاح کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، ہمارے اندر بہتر تبدیلی آئے، فرما برداری کا راستہ اختیار کریں اور اطاعت کا راستہ اختیار کریں اور نافرمانی اور بغاوت کا راستہ چھوڑیں۔ بس یہ اگر نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے تو پھر کوئی فائدے کی چیز ہے، ورنہ تبصرے کرتے رہو، رونا روتے رہو، احتجاج کرتے رہو، اس سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کو منا لو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، وہ اگر راضی ہے تو بس سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے راضی، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، نافرمانی اور بغاوت والی زندگی سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نسلوں کے دین و ایمان کی پوری حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں عطا فرمائے۔